بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی سرزمین کی جس پر برسوں سے ظلم کی تاریک رات چھائی ہوئی ہے اور جس کی اذیت بھری کہانیاں دلوں کو تڑپاتی ہیں۔ یہ سرزمین فلسطین ہے، جہاں ہر روز مظلوم مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے اور جہاں عالمی برادری خاموشی ایک المیہ بن چکی ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم فلسطین کی تاریخ، وہاں کے موجودہ حالات اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت پر بات کریں گے۔ یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے کیونکہ اس میں مسلمانوں کی تقدیر، اسلامی اقدار اور عالمی سیاست کی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ اس ظلم کو دنیا بھر میں اجاگر کریں اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں۔ فلسطین کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ یہ سرزمین ہمیشہ ہی مختلف تہذیبوں اور مذاہب کا مرکز رہی ہے۔ اسلام سے پہلے بھی فلسطین ایک اہم سرزمین تھی اور مسلمانوں کے لیے یہ مقام ہمیشہ سے اہم رہا ہے۔ قبل از اسلام یعنی اسلام سے پہلے یہ سرزمین یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے مقدس سمجھی جاتی تھی اور ان میں سے ہر قوم نے اس پر حکومت کرنے کی کوشش کی، لیکن 1917 میں برطانوی حکومت نے فلسطین پر قبضہ کیا اور اس کے بعد اسرائیل کے قیام کی کوششیں تیز ہو گئی۔ فلسطین کا مسئلہ دراصل اس وقت شروع ہوا جب 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا، جسے فلسطینیوں اور عرب دنیا نے مسترد کر دیا۔ اس فیصلے کے نتیجہ میں اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد فلسطینیوں کی جبری بے دخلی یعنی نکبہ کا آغاز ہوا، جس میں لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے اور ان کا گھر بار چھین لیا گیا۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد فلسطینیوں کے لیے یہ ایک سیاہ دن تھا۔ اس دن لاکھوں فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا اور ہزاروں افراد شہید ہوئے۔ یہ دن فلسطینیوں کی تاریخ میں نکبہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، یعنی آفت کا دن۔ اس دن کے بعد فلسطینیوں کے لیے مشکلات کا آغاز ہوا جو آج تک جاری ہے۔ یاد رکھیں، یہ صرف ایک سرزمین پر قبضہ نہیں تھا بلکہ ایک پوری قوم کے ارمانوں، خوابوں اور تاریخ کا قتل تھا۔ ان بے گناہ انسانوں کو یورپ کے مختلف ممالک میں پناہ لینی پڑی اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا پڑا، لیکن ان کا دل ہمیشہ اپنے وطن فلسطین میں ہی رہا۔ آج بھی وہ فلسطینی جو 1948 میں بے دخل ہو گئے تھے، ان کے دلوں میں اپنے وطن کی محبت اور واپسی کا عزم قائم ہے۔ 1967 میں ہونے والی 6 روز جنگ نے فلسطین کے حالات مزید بدتر کر دیے۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم اور دیگر فلسطینی علاقے اپنے قبضے میں لے لیے۔ یروشلم کو اسرائیل نے اپنا دارالحکومت قرار دے دیا، حالانکہ اقوام متحدہ نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب فلسطینیوں کی زمینیں اور زیادہ محدود ہو گئی اور اسرائیل نے ان علاقوں میں اپنی جابرانہ حکومت قائم کر دی۔ یروشلم کو چھیننا صرف ایک شہر کا قبضہ نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کے روحانی مرکز یعنی مسجد اقصی کا قبضہ بھی تھا۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا جس کے نتیجے میں اب تک یہ مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تنازع کا اہم ترین جز بنا ہوا ہے۔ یہ جنگ نہ صرف فلسطینیوں کے لیے بلکہ پورے اسلامی دنیا کے لیے ایک عظیم سانحہ ثابت ہوئی۔ آج کے فلسطین میں ظلم کا یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی بمباری، مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی زمین پر قبضے کی کوششیں اور یروشلم میں مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی، یہ سب آج کی فلسطینی حقیقت ہے۔ ہر دن فلسطینی بچے، عورتیں، بزرگ اور نوجوان ظلم کا شکار ہیں اور ان کی آواز عالمی سطح پر سنائی نہیں دیتی، مگر فلسطینی قوم کا عزم اور حوصلہ ابھی تک قائم ہے اور وہ آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ آج بھی ہزاروں فلسطینیوں کو اسرائیل کی جیلوں میں قید کیا گیا ہے اور ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ غزہ کی ناکہ بندی نے وہاں کی زندگی کو ناقابل برداشت بنا دیا ہے۔ یہاں پر بنیادی سہولتوں کی کمی ہے اور اسرائیل کی بمباری نے ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل کر دیا ہے۔ ان حالات میں فلسطینیوں کے لیے عالمی سطح پر جو رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ بہت کم اور ناکافی رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کی بڑی تعداد اس ظلم کے خلاف خاموش ہے۔
ہم مسلمان ہیں اور فلسطین کی آزادی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہمیں اپنے وسائل اور دعاؤں سے ان کا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن ہم سب کو اس کا حساب دینا ہے۔ ہمیں اپنی خاموشی کو توڑنا ہوگا اور فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنی ہوگی۔ اگر ہم اپنی آواز اٹھانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم نہ صرف فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہوں گے بلکہ دنیا کو بتا رہے ہوں گے کہ ظلم کے خلاف ہم سب ایک ہیں۔ آئیے ہم مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور ان کے رفقا جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی کامل بخشش فرما۔ ان کے بچے جو ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے ان کی بخشش فرما۔ ان کے بڑے جو ان بچوں کے سامنے شہید ہوئے، مولا ان بچوں کو صبر جمیل عطا فرما اور ان کے بڑوں کی بخشش فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے محبوب کا صدقہ ان دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما، ان کی تمام مشکلات دور فرما اور انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی آواز بلند کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم ان کے حقوق کے لیے لڑ سکیں۔ یا اللہ، ہمیں ظلم کے خلاف اٹھنے کی ہمت دے، آمین۔ میرے عزیز دوستو، فلسطین کے حالات پر خاموش رہنا ظلم کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی لگن پیدا کرنی ہوگی تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں۔ آج جب ہم فلسطین کے مسلمانوں کی حالت پر بات کرتے ہیں تو دل پر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ وہ جو ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان کی آہیں، ان کے آنسو، ان کا دکھ، ان کی جدوجہد، اور یہ سب ہمارے دلوں میں گونجتے۔ ان مظلوموں کی مدد کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ہماری خاموشی قیامت کے دن ہمیں جواب دہ بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو، بے حس حکمرانوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہم اب آواز نہیں اٹھاتے تو کل ہمیں اس کا پچھتاوا ہوگا۔ ہمیں اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ ہمیں اپنے فلسطین بھائیوں اور بہنوں کے لیے اس جدوجہد میں شریک ہونا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کو فتح دے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ایک ساتھ جوڑ کر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، ان کی آزادی کی جنگ میں ان کا ساتھ دیں۔ اور یاد رکھیں، آپ کی ایک آواز ان کی آواز بن سکتی ہے، آپ کا ایک عمل ان کی امید بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس پیغام کو، اس اہم پیغام کو مزید لوگوں تک پہنچا سکیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اس اہم موضوع کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچائیں کہ وہ بھی اس اساس موضوع کو سمجھ سکیں۔